اس کو توڑنے کے لیے وہ عامل چاہیے جس نے قبرستان جگایا ہو. لکڑی سے شیشے سے لوہا نہیں کاٹ سکتے، لوہے سے لوہا کٹے گا. وہ کافر کی شیطان کی روح ہے، ہمزاد ہے، تو یہ مسلمان کے ہمزاد سے ہی کٹے گا، اسی سے وہ بھاگے گا اور نکلے گا وہاں سے جائے گا. نہیں تو تم کتنے دم پھونک کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، انہیں کبھی نہیں جانا. آئی نا سمجھ بات؟ لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ اس بات پر توجہ نہیں کرتے، اور یہ کرنا چاہیے. جو لوگ اس کام کو باقاعدہ کریں، عمل کریں، ان کو باقاعدہ قبرستان وغیرہ یہ وہ سب کاموں میں کرنا چاہیے. یہ سب جگہ جا کے ہمیں پڑھائیاں کرنی چاہیے. پڑھائی وہی کرنی ہے تم نے، چاہے تم سورہ مزمل پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ جن پڑھو، کوئی سی بھی سورت پڑھو. وہاں جا کے جب پڑھتے ہو تم، دیکھو ایک بات ہے، جب تمہیں کوئی خریداری کرنی ہوتی ہے تم جاتے کہاں جاتے ہو؟ بازار جاتے ہو. بازار کیوں جاتے ہو؟ چیزیں وہیں سے ملیں گی. چیزیں وہیں سے ملیں گی. وہ یہ ایک کلیہ ہے. اگر بیمار ہو تو کس کے پاس جاؤ گے؟ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس، کیونکہ اس کے بعد دواؤں کا خزانہ ہے پورا. آئی سمجھ بات؟ جب اس سے بات نہیں بنے گی تو اسپتال جاؤ گے، کیونکہ اسپتال مریضوں کا مرکز ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ ہر کام ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ وہ مرکز پہ جا کے کرے اس کے. لیکن جب روحانیت حاصل کرتے ہو، روحانیت کا مرکز کہاں پر ہے؟ قبرستان. وہاں تو تم جاتے ہی نہیں. تم چاہتے ہو گھر بیٹھے آ جائے کوئی میرے پاس، کیوں آئے گا وہ؟ بھائی جس طرح دکاندار کوئی سودا لے کے تمہارے گھر پہ نہیں آ جائے گا کہ کیا کیا خریدنا ہے تمہیں، ایسی وہ بھی کبھی نہیں آتے. ان کے بعد بھی تمہیں جانا پڑے گا. وہاں پہ اپنی مرضی کا سودا خریدو گے، کون سی چیز لینی ہے، کیا لینی ہے، یہاں سے کیا کرنا ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ ہم لوگ ساری عمر نہیں کرتے. بعض تو قبرستان سے ایسے بھاگتے ہیں کہ وہ تو مردے کو بھی دفنانا نہیں چاہتے وہاں پہ چلے جا کے. وہ بھی کہتے ہیں دوسرے دفنا دیں، ہم باہر کھڑے رہیں. اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں. اور جب تک آپ اندھیرے میں جا کر، ویرانے میں جا کر، علیحدگی میں جا کر بالکل ان سے نہیں وہاں ملاقات کرتے، جب تک وہ آپ کی سننے والے نہیں ہیں، وہ آپ کی مدد کرنے والے نہیں ہیں. تو روحانیت کا مقصد کیا ہے؟ ارواحوں کا بلانا، ارواحوں کا اکٹھا ہونا، ان سے استمداد کرنا، یہی روحانیت ہے. ایسا میں بات. روحانیت 3 طرح کی ہے. ایک بیرونی جو باہر سے حاصل ہوتی ہے، ایک انٹرنل جو اندر سے حاصل ہوتی ہے. اندر سے جو حاصل ہوتی ہے وہ ہماری ارادے کی روحانیت ہے، ہماری قوت ارادی ہے. تمہارے پاس جو چیز ہے دنیا کی سب سے تیز رفتار چیز ہے، اور وہ دنیا کی سب سے تیز رفتار چیز جو ہے تمہارا تصور ہے. دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے یہ تصور. حضرت آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس اسی سے منگا لیا تھا. اور کتنی دیر میں منگایا تھا؟ قرآن کہتا ہے طرفۃ العین، کہ پلک جھپکتے ہوئے. آپ نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا. یہ تصور کی قوت ہے. آپ نے کراچی دیکھا ہوا ہے، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہو، ہوائی جہاز سے بھی سفر کرو تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. آپ راکٹ میں بیٹھ کے جاؤ گے تو 15 منٹ لگیں گے. لیکن آپ آنکھ بند کرو کراچی میں اور آنکھ کھولی تو تم نہیں ہو، کوئٹہ میں ہو. کراچی کا کوئی نام لیا آپ کے سامنے تو فوراً پورا کراچی آپ کے سامنے گھوم جاتا ہے، نظر میں نہیں آ جاتا. یہ ہے تا پرواز اس کی اتنی. آئی نا سمجھ بات؟
یہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ تصور کی طاقت وہ طاقت ہے کہ جو جبرائیل کی رفتار سے بھی تیز ہے. اور حضرت جبرائیل کی رفتار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جب ضرب لگی اور دندان مبارک شہید ہوا تو جب خون اس سے رسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جا یہ خون اپنے ہاتھوں پہ لے لے. وہ کہاں پہ تھے؟ سدرۃ المنتہا پہ. کہ اگر یہ خون زمین پر گر گیا تو پھر زمین تا قیامت سبزہ نہیں اگائے گی. تو آپ وہاں سے چلے تھے اور آپ کا لعاب دہن میں جو خون آیا تھا اس کے گرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. تو کتنی رفتار ہوگی آپ کی؟ تو ان سے بھی زیادہ تصور کی رفتار ہے. سبحان اللہ. تو یہ انٹرنلی ہے. لیکن جب اس کو انسان سمجھتا ہے لیکن پہلے جب تک بیرونی روحانیت پر اس کا تصرف نہیں ہو جاتا اندرونی روحانیت اس کی ظاہر نہیں ہوتی، اس پر نہیں کھلتی. پھر جب اس کی اندرونی اور بیرونی روحانیت کھل جاتی ہے پھر وہ تیسری روحانیت کی طرف راغب ہوتا ہے جس کو تجلیات الہی کہتے ہیں. پھر وہ مکمل اس کی ہوتی ہے جاتی. لیکن پہلے بیرونی پھر اندرونی. آدمی نیچے سے اوپر جاتا ہے نا تو پہلے افضل پھر افضل پھر اعلیٰ ہوتا ہے. تو ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے. لہذا جو ہوتا ہے کہ پھر ہم جب کسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ساری عمر اس کا شکار رہتا ہے. پھر یہی ہوتا رہتا ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں، کہاں جائیں. ایسا پھر ان بدماشوں کے پاس جاتے ہو نا جب تم انہیں لوگوں کے پاس واپس تو وہ تم سے پیسے بھی لیں گے خوب. اچھا اب انہوں نے دیکھا اتار کرنا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھ سے بھاری ہے، یہ اتار ہوگا نہیں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ تھوڑے سے دن کے لیے ان سے معاہدہ کر لینا، ان کا سامان وامان دے گا کہ یار کچھ دنوں تک مت کرو پھر تمہاری جو جائے کرنا. اب تم آئے، تم نے کہا میں تو بحال ہو گیا، اب تھوڑی سی طبیعت میری ٹھیک ہے، مہینے 2 مہینے تم ٹھیک رہے، 3 مہینوں سے زیادہ ایک جھٹکا لگا اور تمہارا کام الٹا ہو گیا. پھر تم بھاگے ہوئے گئے. اس کے بعد انہوں نے بولا بھائی پھر کر دیا. یہ نہیں پتا کہ وہی تھا. بولا پھر کر دیا، اب پھر کرنا پڑے گا. لاؤ پھر وہ 2-4 مہینے کے لیے وہ کیوں نہیں نکالے گا؟ اس لیے کہ جب وہ اس کو نکالے گا اگر تو اس کو ایک بندہ چاہیے، ایک جگہ چاہیے جانے کے لیے. اب وہ کہاں جائے گا؟ اب یا تو اس کی جان کو آئے گا یا وہ کسی اور بھی بھیجے. تو اگر وہ ہلکا ہوگا تو کسی اور بھی بھیج دے گا اور وہ بھاری ہوگا تو کہے گا تو یہی رہے لیکن کچھ دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دے، پھر تو پکڑ لیا. تو اپنا سامان لیتے ہیں، وہ بھوکے تو ہیں، وہ اپنا سامان لیتے ہیں. کچھ دن کا کہتے ہیں کہ ہاں 2 مہینے 40 دن تمہیں تنگ نہیں کریں گے. اب وہ کہے گا جاؤ، انہوں نے 2 مہینے کا بات کر لیا، انہوں نے کہا جاؤ 40 دن تک جاؤ دیکھو، اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تم بالکل ٹھیک ہو، اب نہیں آنا میرے کو. اب تم 10-20 دن دیکھا، تم نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہوں میں. اب وہ 40 دن میں اس کا 2 مہینے کا وعدہ ہے، جو 2 مہینے بعد آئے انہوں نے کہا میں نے تمہارا علاج کر دیا، تم ٹھیک ہو گئے تھے نا، اب پھر دوبارہ کر دیا، میں ذمہ دار تھوڑے ہوں. پھر وہ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور خوب کما کے کھاتے رہتے ہیں. دیکھو قرآن بھی کہہ رہا ہے یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان و انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جس کو قرآن نے دشمن کہہ دیا تمہیں اس سے شفا کیسے ملے گی؟ اب ہم انہیں سے شفا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کسی کے کپڑوں پہ اگر فضلہ لگ جائے